السلام علیکم۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ سے جو مسائل پیدا ہوئے اور اس کے نتیجے میں جو آئین شکنی کی صورتحال پیدا ہوئی اور جو بحران پیدا ہوا اور جس کے نتیجے میں یعنی سیاسی ٹیمپریچر جو پہلے ہی بہت جس کا پارا بہت بلند تھا مزید بلند ہو گیا اور اس کے نتیجے میں ہماری معیشت ایک دفعہ پھر بیٹھ گئی۔ لیکن اس کو جب انٹروین کیا سپریم کورٹ نے اور 3-4 دن کی سماعت کے بعد اس کا فیصلہ آیا تو اس فیصلے نے ہماری زندگی پر بہت مثبت اثرات مرتب کیے۔ اس کا جو پہلا شاندار نتیجہ سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی اس کو 24 گھنٹے نہیں گزرے اس فیصلے کو، میرا خیال ہے 18 گھنٹے بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ ہمارے روپے میں استحکام آ گیا، معیشت میں استحکام آ گیا اور روپیہ 3.5 روپے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر بڑھ گئی اور جو ہمارے غیر ملکی قرضے ہیں ان کی بہت بڑی مقدار میں کمی واقع ہو گئی۔ یہ وہ استحکام جو بھی درکار ہے، یعنی سیاست میں استحکام، پارلیمنٹ میں استحکام اور ایک مستحکم حکومت کا قیام، یہ منزل ابھی دور ہے، یہ ابھی 20-22 گھنٹے 25 گھنٹے دور ہے۔ جب یہ منزل حاصل ہوگی تو اس کے نتائج کیا ہوں گے ہم یہ اس وقت ڈسکس کریں گے۔ لیکن فی الحال جو سپریم کورٹ نے جنگ کے دوران بریک لگائی اور ایک یعنی یوں کہہ لیں کہ فائر بندی کرا دی اپنے فیصلے سے، اس کے نتیجے میں فوری طور پر ہماری معیشت میں استحکام آیا اور سرمایہ دار کو بھی ریلیف ملا اور اس نے بھی یعنی محسوس کیا کہ ہم اس ملک میں پیسہ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو استحکام کے یہ فوائد ہوتے ہیں۔ لیکن اب ہم ذرا سا یہ ایک دن ایک طرف رکھیں اور 3.5 برس ایک طرف رکھیں۔ 3.5 برس میں ایک دن بھی ایسا نہیں آیا جس میں ہمارا ڈالر کے مقابلے میں روپیہ اوپر گیا ہو، لیکن ایک فیصلے نے آتے ہی 3.5 روپے کا فرق ڈال دیا اور اس کے نتیجے میں عام آدمی کا جو استحکام ہے، جو اس نے اطمینان کا سانس لیا، اس کی قیمت الگ ہے۔ تو اب ہم اس موازنے سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ 3.5 برس ہم نے کس قدر کشیدگی میں، انتشار کی کیفیت میں اور دباؤ کی کیفیت میں گزارے ہوں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ڈالر جو 100-125 روپے پر تھا وہ آپ کا چلا گیا تقریباً 200 روپے پر، 190 پر کل تھا، آج وہ کم ہوا ہے 3.5 روپے۔ تو یہ سیاسی استحکام اور عدم استحکام کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے اور اس سبق سے عام آدمی کو بھی سیکھنا چاہیے، ریاست کے اداروں کو بھی سیکھنا چاہیے، پارلیمنٹ کو بھی سیکھنا چاہیے اور سیاستدانوں کو بھی سیکھنا چاہیے۔ ایسا لگتا ہے کہ عمران خان جن کو سب سے زیادہ اس فیصلے سے سیکھنا چاہیے تھا اور معیشت میں جو ایک دم بہتری کے آثار نظر آئے اس سے سیکھنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ نظر آتا ہے جو اب تک کی خبریں سامنے آئی ہیں کہ وہ ابھی بھی تحریک عدم اعتماد کے راستے میں کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے وہ جو خط ہے سو کارڈ خط جو امریکہ میں پاکستانی سفیر نے بھیجا ہوگا، اب اس کے بارے میں تحقیقات شروع کر دی ہیں یا ایک کمیشن قائم کر دیا ہے اور کمیشن کا سربراہ بھی ایک ایسی شخصیت کو بنایا ہے جو پارلیمانی جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے۔ تو یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ عدم استحکام کا انتظام کر رہے ہیں، بلکہ آپ ایسی شخصیات کو بھی اس میں داخل کر رہے ہیں جو اپنے سیاسی نظریات کی وجہ سے، اپنے اعتقادات کی وجہ سے مزید انتشار پیدا کریں اور یعنی اس طرح کی سچویشن پیدا کر دیں جس سے جو استحکام آنے کے جتنے بھی امکانات ہو سکتے ہیں ان کا راستہ رک جائے۔ تو ہم جب کچھ عرصہ پہلے جب ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخاب ہارا امریکہ میں اور اس نے امریکہ میں ایک انارکی کی صورتحال پیدا کر دی اور کیپٹل ہل پر چڑھائی کر دی اس کے لوگوں نے، اور اس کے نتیجے میں ایک عدم استحکام کی صورت امریکہ جیسے ملک میں پیدا ہو گئی اور جمہوریت کے بارے میں وہاں سوال پیدا ہونے لگے۔ تو اس موقع پر ہم یہاں ہنستے تھے بیٹھ کر پاکستان میں کہ یار امریکہ جیسی جمہوریت میں یہ کیا ہو رہا ہے، کیا یہ پاسبل ہے؟ ہم یہاں بیٹھ کے ہنستے بھی تھے اور سوچتے تھے کہ اللہ نہ کرے کسی اور جگہ ہو، لیکن یہ زیادہ وقت نہیں گزرا کہ اب وہی کچھ ہمارے یہاں پاکستان میں ہونے لگا ہے۔
جو کچھ اس دن تحریک عدم اعتماد کے دن آئین شکنی ہوئی، جو ڈپٹی اسپیکر نے ایک احمقانہ رولنگ دی اور اس کے نتیجے میں جو بحران پیدا ہوا، اب اس بحران کو شدید کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس موقع پر جب امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی بے تدبیری سے معاملات کو بگاڑنے کی کوشش کی اور بالکل ایک انارکی کی صورتحال پیدا کر دی، اور وہاں کے اقتدار کی علامت جو کیپٹل ہل ہے، گنبد والی عمارت، اس پر جب اپنے حامیوں سے چڑھائی کرا دی تو اس کے نتیجے میں ریاست نے ایک ری ایکشن دیا۔ ریاست نے یہ ری ایکشن دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا، اس کو نان اینٹی قرار دے دیا گیا۔ ایسے لگتا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نام کی کوئی شخصیت امریکہ میں ہوتی ہی نہیں ہے۔ ذرائع ابلاغ نے ان کا بائیکاٹ کر دیا، وہ جو بیانات دیتے تھے ذرائع ابلاغ پر نہیں آتے تھے۔ سوشل میڈیا کو جو ٹولز ہیں، یعنی جیسے ٹویٹ ہے یا باقی جو ذرائع ہیں، ان ذرائع پر ان پر پابندی عائد کر دی گئی ڈونلڈ ٹرمپ پر کہ یہ معاشرے کو انتشار کا شکار کر رہے ہیں، یہ ملک سے دوستی نہیں ہے، یہ ملک سے دشمنی ہے۔ تو یہ ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا۔ ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ عمران خان جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ بھی بالکل اس کا انجام بھی یہی ہوگا کہ بالآخر ریاست کو حرکت میں آ کر عمران خان کے بارے میں کچھ بنیادی فیصلے کرنے پڑیں گے۔ یہ جو کل سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، یہ فیصلہ بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی انداز فکر کا حصہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو ریاست کو مذاق بنا دے، جو حکومت کے نظام کو جیم کر دے اور اپنے پورے عرصہ اقتدار میں جیم کیے رکھے اور معیشت کو تباہ کر دے، عوام کی زندگی کو مصیبت میں ڈال دے، اور اپنے یعنی حزب اختلاف اور حزب اقتدار اصل میں حکومت کے دو پہیے ہوتے ہیں، تو ایک پہیے کو جو ناکارہ کر دے اور اس ناکارہ کر کے بیسیکلی آپ نظام حکومت کو جیم کر دیں، تو ایسے شخص کے بارے میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ اس طرز عمل کی ابتدا ہے۔ لیکن اب جیسا کہ سامنے آیا ہے کہ وہ اگر تحریک عدم اعتماد میں آئندہ بھی رکاوٹ ڈالیں گے اور کوئی ایسا طرز عمل اختیار کریں گے جس سے مسئلہ اور بحران مزید پیچیدہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں ہماری ریاست کو اور ہمارے اداروں کو اور ہمارے عوام کو اور ہمارے ذرائع ابلاغ کو اور پاکستان کے ہر شہری کو یہ سوچنا ہوگا کہ ایک ایسا شخص جو ریاست کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے، جو ریاست ایسے اقدامات کر رہا ہے جس سے ریاست کی معیشت بیٹھ جائے، جس سے ریاست قوموں کی برادری میں دوسروں کے ساتھ سر اٹھا کر کھڑی نہ ہو سکے، اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرنا پڑے گا جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اختیار کیا گیا تھا۔ اس کے بغیر ان کو ارریلیونٹ کرنا بہت مشکل ہوگا، اور یہ بہت ضروری ہے۔ یہ نہ کیا گیا تو یہ بھولے بھالے لوگوں کو بہلا کر پھسلا کر ان کو غلط راہ پہ ڈالتے رہیں گے اور اس ریاست میں انتشار برپا کرتے رہیں گے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری ریاست معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، خارجہ تعلقات کے اعتبار سے کسی قسم کے بحران کی برداشت نہیں کر سکتی۔ ہمیں بحرانوں سے نجات حاصل کر کے ترقی اور استحکام کی راہ پہ جانا ہے۔ یہی طریقہ ہے پاکستان کو معاشی اعتبار سے بھی بہتر کرنے کا، سیاسی اعتبار سے بھی بہتر کرنے کا، اور اس کے آئینی اور جمہوری قدروں کو بھی مضبوط کرنے کا۔ خدا حافظ۔